بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ آپ 10واں پارہ سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور جھگڑوں میں مت پڑو، فَتَفْشَلُوا، کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جتنی تم میں طاقت ہے، قوت تیار کر کے رکھو، چاہے گھوڑے باندھنے کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں، ترہبون بہ عدو اللہ و عدوک، تاکہ تم اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں پر ہیبت طاری ہو جائے، ان پر دہشت آ جائے، وآخرین من دونہم، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے، ان پر بھی ہیبت طاری ہو جائے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرو گے، یوفی الیکم، تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اجر کی صورت میں، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی، ایمان والوں کو قتال پر ابھارو، اگر یہ 20 ہوں گے صبر کرنے والے تو وہ 200 پر غالب آ سکتے ہیں، اور اگر یہ 100 ہوں گے، یغلبوا الفن، وہ 1000 پر غالب آ سکتے ہیں، من الذین کفروا، کافروں پر، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ یہ قوم، کافر قوم، عقل نہیں رکھتی۔ اب اللہ نے تخفیف کر دی ہے تمہارے اندر، کیونکہ کمزوری آ گئی ہے۔ اب کیا ریشو ہے؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ، اگر تم میں کوئی 100 لوگ صبر کرنے والے ہوں، یغلبوا مئتین، 200 پر غالب آ سکتے ہیں، اور اگر وہ 1000 ہوں، یغلبوا الفین، وہ 2000 پہ غالب آ سکتے ہیں، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور یاد رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے سورہ توبہ ہے، اور اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین میں یکسانیت ہے، اس وجہ سے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور کچھ اور صحابہ کو مکہ بھیج کر یہ اعلان کروایا کہ آج کے بعد تم نے ننگے طواف نہیں کرنا، اور آئندہ سال کوئی مشرک حج بھی نہیں کر سکے گا، یہ اعلان کروایا، اور فرمایا کہ 4 مہینے تک تم اب رہ لو یہاں، اور پھر اس کے بعد یا تو مسلمان ہو کر رہ سکتے ہو، یا پھر یہاں سے جزیرۃ العرب سے تمہیں نکلنا ہوگا۔ یہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی نے یہ اعلان کروایا، فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، اے مسلمانوں، کیا تم اس قوم سے قتال نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، اپنے عہد کو توڑا، اور ہموا باخراج الرسول، اور رسول کو نکالنے کا انہوں نے پروگرام بنایا، اور انہوں نے پہلی مرتبہ یعنی شرارت شروع انہوں نے کی، اور اتخشونہم، کیا تم ان سے قتال نہیں کرتے، ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ان سے قتال کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دینا چاہتا ہے اور ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، وَيَشْفِ صَدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ تمہیں کامیابی دے کر ایمان والوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنے آباء و اجداد اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ،
इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर ये लोग कुफ्र को ईमान पर तरजीह देते हैं, फरमाया वमन यतवल्लहुम मिनकुम, जो भी दोस्ती लगाएगा इनसे तुम में से, फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो वो जालिम लोग हैं। फरमाया ए नबी इनसे कह दो, अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे ख़ानदान के लोग और तुम्हारे वो माल जो तुम कमाते हो और तुम्हारी वो तिजारत जिसके नुकसान का हर वक्त तुम्हें धड़का लगा रहता है और तुम्हारे वो घर जो तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, ये सारी बातें जिक्र करके फरमाया अहब्बा इलैकुम, अगर ये सब कुछ तुम्हें ज़्यादा महबूब है मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही, अल्लाह से, उसके रसूल से और उसके रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से अगर तुम्हें ये ज़्यादा महबूब हैं, फ़तरब्बसू, तो फिर इंतज़ार करो, हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिह, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म तुम्हारे बारे में लाए, तुम्हारी तबाही का। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ज़बरदस्ती फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता। और फरमाया कि युरीदून अन युत्फिउ नूर अल्लाह, ये मुशरिक चाहते हैं, मुनाफिक चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को बुझा दें अपने मुँहों से। वयअबल्लाह, अल्लाह इसका इनकार करता है, इल्ला अन युतिम्मा नूरहू, और वो चाहता है कि उसके नूर को, अपने नूर को मुकम्मल करे। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिर पसंद नापसंद ही क्यों ना करें। अल्लाह वो है जिसने अपना रसूल हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि वो उसे तमाम अदियान पर गालिब कर दे। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को ये नापसंद ही क्यों ना हो। वो लोग जो सोने और चांदी, रुपए, पैसा जमा करके रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। तंजन कहा गया है, खुशखबरी सुना दो। यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नम, इन सब चीज़ों को जहन्नम की आग में गरमाया जाएगा। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम, इनकी पेशानियों को उससे दागा जाएगा। व जुनूबहुम व ज़ुहूरुहुम, और उनके पहलुओं को और उनकी पुश्तों को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये है वो ख़जाना जो तुमने अपने लिए जमा करके रखा था। फ़ज़ूक़ू, अब मज़ा चखो, मा कुन्तुम तकनिज़ून, उसी का जो तुम जमा करके रखते थे। ऐ ईमान वालो, तुम्हें क्या हो गया कि तुम्हें कहा जाता है अल्लाह की राह में निकलो और तुम ज़मीन के साथ बोझल हुए जा रहे हो? क्या तुम दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हो? और याद रखो, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ी है। अगर तुम नहीं निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक आज़ाब में मुब्तला करेगा और तुम्हारे जगह और कौमें ले आएगा। हाँ जी, तुम अल्लाह का कुछ बिगाड़ ना सकोगे, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। फरमाया निकलो खिफाफन वसिकाला, हल्के हो या बोझल, इससे मुराद है थोड़े हो या ज़्यादा, ताकतवर हो या कमज़ोर, असलहा है या नहीं, यानी हल्के हो या बोझल, निकलो अल्लाह की राह में और जिहाद करो अपने मालों, अपने जानों के साथ अल्लाह के रास्ते में। यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सदक़ात के यानी ज़कात के जो बताए हैं खर्च करने की जगह, कि ज़कात कहाँ खर्च होंगी, ज़कात को कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, तो ये अल्लाह ने 8 जगह बताई हैं। लिल फ़ुक़रा, ये यहाँ लफ्ज़ सदक़ात है लेकिन इससे मुराद फ़र्ज़ ज़कात है, यानी फ़ुक़रा के लिए, वल मसाकीन, और मसाकीन के लिए। उलमा ने लिखा है कि फ़कीर वो होता है जिसके पास कुछ हो लेकिन ज़रूरत पूरी ना हो, और मसाकीन वो होते हैं जिनके पास कुछ भी ना हो।
تو ان دونوں کو اللہ نے الگ الگ کیٹیگری میں رکھا ہے. فرمایا والعاملین علیہا، اور اس پر جو جمع کرنے والے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، کام کرنے والے، اس پر جو ہیں ان پر بھی تنخواہوں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے اس میں دو کیٹیگری کے لوگ آ سکتے ہیں. ایک وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو مزید پکا کرنے کے لیے ان کی مدد کی جائے زکوٰۃ کے ذریعے. دوسرا وہ جن کے بارے میں آپ کو اندازہ ہے کہ اگر ان کی مدد کی جائے تو یہ مسلمان ہو سکتے ہیں. دونوں کو علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے. فرمایا وہ پھر رقاب، اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ گردنیں چھڑانے میں، یعنی غلام آزاد کرانے میں. والغارمین، اور جن پر قرض ہے اور یا کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، 1 لاکھ کا نقصان کر دیتا ہے اور لوگ اس کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا یہ نقصان پورا کیا جا سکتا ہے. اور جو مقروض ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں سب سے پہلے نمبر پر جہاد ہے. پھر جو بھی دین کے کام ہیں یہ سب اللہ کا راستہ ہے. فرمایا وابن السبیل، اور مسافروں پر. یہ 8 جگہیں ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ خوب علم والا، بہت حکمت والا ہے. فرمایا منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. یامرون بالمنکر، یہ منافق برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں، یعنی خرچ نہیں کرتے، اور اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں. فنسیہم، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک یہ منافق فاسق ہیں، یعنی گناہ گار ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، اللہ نے ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے نار جہنم، جہنم کی آگ کا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ حسبہم، یہ ان کے لیے کافی ہے. اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. پھر ان کے مقابلے میں ایمان والوں کا ذکر فرمایا کہ مومن مرد یا مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. فرمایا یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے گا. اللہ بہت غالب حکمت والا ہے. اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے جنتوں کا، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور اعلیٰ گھر جنت میں ہمیشگی کے گھر ہیں. اور سب سے بڑی بات وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی بات اللہ کی خوشنودی، کہ اللہ ان سے راضی ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. فرمایا کہ اے نبی آپ ان منافقوں کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگرچہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں فرمائے گا. یہ منافق کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو. تبوک کی جنگ میں سخت گرمی کے موسم میں نکلنے کا حکم ہوا. ادھر کھجوریں تیار تھیں، اس کی فصلیں انہوں نے لینی تھیں، لیکن حکم ہوا کہ نکلو. تو یہ منافق کہنے لگے مت نکلو، فی الحر، گرمی ہے. کل، اے نبی ان سے کہو نار جہنم اشد حرن، جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، اس سے گرمی میں زیادہ ہے. لو کانوا یفقہون، کاش انہیں سمجھ ہوتی. فلیضحکوا قلیلا، انہیں کم ہنسنا چاہیے. ولیبکوا کثیرا، اور زیادہ رونا چاہیے. فرمایا کہ اے نبی ان کا جنازہ مت پڑھاؤ اور نہ ہی ان کی قبر پہ کھڑے ہونا. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے اور یہ مرے اس حال میں ہیں کہ یہ فاسق تھے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.